بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج میں پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سے مخاطب ہوں اور ان کو میں ان کا حلف یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب یہ حلف لیتے ہیں اس وقت تو بڑے اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں اور بڑے آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا، میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں اور میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا اور ملک میں انصاف کی فراوانی کے لیے میں پیش ہوں گا۔ تو ایسا حلف اٹھایا جاتا ہے۔ اس حلف اٹھانے کے بعد یہ تمام چیف جسٹس صاحبان جو گزر چکے ہیں اور جو موجودہ ہیں اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں۔ میں جسٹس یحییٰ سے میں مخاطب ہوں، سر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے؟ آپ لوگ جو اتنی ہائی سیلریاں لے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، لگژریز آف لائف انجوائے کر رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آپ لوگوں کو سیلری مل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں باور ہوتی؟ آپ لوگ کیا یہ انصاف دے رہے ہیں؟ 80% عوام کے الیکشن پر ڈاکہ ڈال دیا گیا اور آپ لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہے۔ جسٹس بندیال صاحب نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اس نے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے بعد جسٹس فائز نے عدلیہ کا ریاسی کسر اس نے نکال دی اور وہی لیگیسی آپ لے کر چل رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے امیدیں تھیں کہ آپ کو یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے 26ویں ترمیم بھی پاس کروا کر عدلیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جو کیس بھی ٹیک اپ کرتے ہیں آپ لوگ اس کو آئینی عدالت میں بھیج دیتے ہیں۔ آئینی عدالت میں ڈکٹیٹروں کے لگائے ہوئے جج بیٹھے ہیں۔ آپ بھی ڈکٹیٹر کے اشاروں پہ چل رہے ہیں اور باقی جو آئینی عدالت بھی ڈکٹیٹر کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ تو کیا پاکستان میں رول آف لا ہے؟ کیا پاکستان کو بنانا ریپبلک ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو ذرا خوف خدا نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس قوم سے کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ڈے 1 سے ہی حرام کما رہے ہیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ایک جو لیڈر ہے جو 2 سال سے تقریباً ہو چل رہے ہیں، پونے 2 سال ہو گئے ہیں اس کو جیل کے اندر، وہ جو اسی سپریم کورٹ سے یعنی کہ ایماندار ڈکلیئر کیا گیا اور اس کو آپ لوگوں نے 200 بوگس کیسوں کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ایک کھلواڑ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ کیا آپ 100 موٹو ایکشن نہیں لے سکتے؟ کیا آپ 80% عوام کی جو نمائندگی جو کر رہا ہے جو شخص، اس کے لیے 100 موٹو ایکشن لے کے اس کو انصاف نہیں دے سکتے؟ آپ لوگوں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو ذرا خوف خدا نہیں ہے؟ جسٹس بندیال صاحب نے جب کہہ دیا تھا یعنی کہ جب سائفر آیا اس کو انہوں نے پڑھنا گوارا نہیں کیا، کم از کم اس کو پڑھ تو لیتے۔ جب ایک ملک کا ایگزسٹ پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف یہ یعنی کہ عدم اعتماد کی تحریک ایک فورن پالیسی کے تحت ہو رہی ہے، تو یہ سائفر آیا ہے، اس میں پاکستان کو امبیرسمنٹ کیا گیا ہے، پاکستان کی یعنی کہ ساری حکومت کو امبیرسمنٹ کا سامنا ہے، تو اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کو پڑھ لیں کم از کم، اور فوراً یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے۔ اس نے بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا اور رئیس کثر اس نے جسٹس فائز نے کر دی پوری عوام کا یعنی کہ مینڈیٹ اس نے مکمل طور پہ ڈاکہ ڈالنے میں پورے پیش تھے۔ کیا آپ لوگ حق حلال کی روزی کما رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی روزیوں کو حرام نہیں کر رہے؟ یہ کیسا جوڈیشل سسٹم ہے جس میں عام انسان کو یعنی کہ انصاف ہی نہیں ملتا؟ اگر آپ کو جیل کے اندر پابند سلاسل کر دیا جائے اور آپ کے کسی بلڈ ریلیٹیوز کو آپ سے ملنے نہ دیا گیا تو آپ برداشت کر لیں گے؟ آج عمران خان کی بہنیں در بدر یعنی کہ سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تقریباً ان کو 1.5 ماہ ہو گیا، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کے آپ میڈیا نہیں دیکھتے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس یہ خبریں نہیں پہنچتی؟ آپ یعنی کہ کیا آئین کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا انصاف دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو خوف خدا ہے ہی نہیں۔ آپ لوگوں نے اللہ کو نہیں جواب دینا؟ کیا آپ لوگوں نے ان ڈکٹیٹروں کو جواب دینا ہے؟ پاکستان کی عوام کا آپ لوگوں نے مرال ڈاؤن کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے جوڈیشل سسٹم کو جمود کا شکار کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے، آپ لوگوں کو اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے بات کر سکیں کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ پھر اتنی بڑی بڑی آپ لوگ پوسٹوں کو بیٹھنے کا؟ آپ یہ بڑی بڑی BMW گاڑیاں لیتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہوئے آپ جاتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، فری بجلی استعمال کر رہے ہیں، فری یعنی کہ فیول استعمال کر رہے ہیں، اس قوم کے پیسوں سے آپ لوگوں کو سیلری مل رہی ہے ٹیکس کے پیسوں سے، لیکن آپ لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جناب والا کوئی 100 موٹو ایکشن لیں اور اس عظیم لیڈر کو باہر نکالیں اور اس کے سارے کیسوں کو سیک کریں
اور یہ سارے یعنی کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہیں. کیا عوام کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا آپ لوگوں نے عوام کو کیڑا مکوڑے سمجھا ہوا ہے؟ عوام اگر نہیں بولتی، کیا آپ لوگوں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عوام قانون اپنے ہاتھ میں لے لے؟ پھر اگر عوام نے قانون ہاتھ میں لیا تو آپ سب لوگوں کو روند کر لے جائے گی اور آپ سب لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کائنڈلی سو موٹو ایکشن لے کر جتنے بھی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنائے ہوئے ہیں جو بے گناہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس سب کی سب بددعائیں آپ لوگوں کے پاس پر جائیں گی. اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کس کے کہنے پر، کس کے اشارے پر فیصلے دے رہے ہیں. بڑی حد ہوگی. ہر انسان ذہی شعور یہ دیکھ رہا ہے کہ یار ہمارے ملک میں کوئی رول آف لا کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے. اگر کوئی عدلیہ میں 2-4 یعنی کہ جج صاحبان اگر ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، میرا ان سے بھی گلا ہے، وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیٹوں پر؟ کیوں نہیں آپ لوگ ریزائن کر کے چلے جاتے پوری کی پوری سپریم کورٹ؟ اگر آپ لوگ انصاف نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو وکلا کے ساتھ مل کر عوام کا یعنی کہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میڈیا کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور اس عوام کو آپ لوگ کچھ ڈیلیور کر ہی نہیں پا رہے. اتنے کیسز پینڈنگ چل رہے ہیں. کیا ان لوگوں کو اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا آپ لوگوں نے؟ حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں رول آف لا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں آئین کو جب چاہے رون دے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. اگر ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہی کمپرومائز ہو جائے گی تو پھر نیچے لوور جوڈیشری میں کون انصاف کرے گا؟ یہ بیانیہ یعنی کہ چند سالوں سے یہ بیانیہ چل رہا ہے کہ وکیل نہ کرو، جج کرو. کیا انصاف بک رہا ہے؟ ہمیں تو انصاف بکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے جو ترازو آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، اس کو بھی ہٹا دیں. آپ لوگ سارے کمپرومائز ہیں. آپ اللہ سے ڈریں. کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری عدالت لگی ہو اور اللہ کی یعنی کہ کسی کی بددعا لگ جائے اور ساری ہماری زمین بوس ہو جائے اور آپ لوگ زمین میں دھنس جائیں. کیا آپ لوگ انصاف کر رہے ہیں؟ تو کائنڈلی میری یہ ریکویسٹ کو سنیں اور اس پر سوچیں کہ آپ لوگوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ لوگوں نے ان ڈکٹیٹروں کو جواب نہیں دینا. اس قوم کے پیسے سے آپ لوگوں کو سیلری مل رہی ہے. کسی بھی سرکاری ملازمین کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے یہ عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے آپ لوگوں کو پے کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو ہر سہولت دی جا رہی ہے، لیکن اگر خوار ہو رہی ہے تو عوام ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو ذرا فکر ہے ہی نہیں. آپ لوگ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، کچھ شامت سننے کے لیے اور ایک دوسرے کی مدح سرائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس عدلیہ کو تالا لگا دیں. اگر آپ لوگوں نے انصاف نہیں لینا، اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اگر آپ لوگوں میں اتنے یعنی کہ حوصلہ نہیں ہے انصاف دینے کا، تو اس عدلیہ کو تالا لگا دیں تاکہ لوگوں کو اس بات کا صبر تو آ جائے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. پھر لوگ خود اپنا انصاف کرنے کے لیے نکل پڑیں گے. آپ لوگ اسی بات کا یعنی کہ انتظار کر رہے ہیں. اور اوپر سے پاکستان اور انڈیا کی جو ٹینشن چل رہی ہے تو اس میں یعنی کہ عوام کی توجہ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. اگر آپ لوگ انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا؟ کون یہ سوال اٹھائے گا؟ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سو موٹو ایکشن لے کر اس لیڈر کو باہر کروائیں جیل سے اور ان سے پوچھیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میڈیا کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، عوام کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، ملک پیچھے جا رہا ہے. ملک کا GDP کہاں پہنچ گیا، کہاں پہ وہ چھوڑ کے گیا تھا اور کہاں پہ چلا گیا، آپ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں اچھی سیلریاں ملتی ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں کھانا اچھا پکتا ہے، 3 وقت آپ اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. آپ پروٹوکول انجوائے کے اس نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو عوام کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کائنڈلی اس ایشو کو ٹیک اپ کریں، سو موٹو ایکشن لیں، عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں اور ان کو شٹ اپ کال دیں. اگر آپ لوگ کمپرومائز ہیں، کسی کے کہنے پر چل رہے ہیں، تو اپنے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. اللہ کے سامنے کم از کم سرخرو ہو جائیں. تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.